پروگرام لیٹس ٹاک میں جمہور رضوی کا آداب قبول فرمائیے. خواتین و حضرات، اپنے اس پروگرام میں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے مشاہیر کو یہاں بلاؤں کہ جن سے پروگرام کے آخر میں بھی اتنا استفادہ کروں جتنا کہ آپ کرتے ہیں. میرے اس پروگرام میں سیاستدان بھی تشریف لاتے ہیں، تاجر حضرات بھی تشریف لاتے ہیں، صحافی بھی ہوتے ہیں، ادیب، شاعر، دانشور، مصور، پینٹر. میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ڈفرینٹ واکس آف لائف کے مشاہیر کو آپ سے متعارف کراؤں اور پھر ان سے گفتگو کی جائے. کچھ سوالات ان کے شعبوں کے حوالے سے میرے ذہن میں ہوتے ہیں، کچھ آپ کے ذہن میں ہوتے ہیں. آپ ای میلز پہ مجھے اپنے سوالات بھیجتے بھی رہتے ہیں، انہی کی روشنی میں اپنے اس پروگرام کو مرتب بھی کرتا ہوں. آج ذرا سا شعبہ مختلف ہے. آج اردو ادب پہ کچھ بات کریں گے اور اردو ادب میں بھی صنف افسانہ پہ بات کریں گے. اور افسانہ نویسی ایک مشکل فن ہے یا آسان فن ہے، یہ بھی ابھی اس پروگرام کے دوران ہمیں پتہ چل جائے گا. بات یہ ہے کہ ہمارے پچھلے کوئی 20-25 سال میں ہجرتیں بہت ہوئی ہیں. کچھ لوگ روٹی روزگار کی وجہ سے مڈل ایسٹ گئے ہیں، کچھ مغرب کی طرف جنہوں نے رخ کیا ہے، برطانیہ گئے ہیں، امریکہ گئے ہیں، کینیڈا گئے ہیں. تو وہاں جا کے بھی وہ ظاہر پاکستان کو تو نہیں بھولے، یہاں کی ادبی تنظیموں کو نہیں بھولے، یا جو بھی ان کے یہاں پہ مشاغل تھے. کوشش ہر آدمی وہاں پہ یہی کرتا ہے کہ وطن عزیز کی جب یاد آتی ہے تو وہاں پہ بھی اسی قسم کی محفلوں کو مرتب کرے. لیکن اس سلسلے میں ایک خوش آئند بات یہ ہوئی ہے کہ ہمیں دیار غیر میں یعنی مغرب میں بسنے والے کئی ادیبوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا ہے، کئی شاعروں کا ہوا ہے. کچھ ہیں جنہوں نے وہاں کے ماحول سے متاثر ہو کے لکھنا شروع کیا. کچھ وہ تھے جو یہاں سے لکھتے ہوئے اور شعر کہتے ہوئے گئے تھے اور وہاں انہوں نے اپنے اسی ذوق کی کنٹینیوٹی کی ہے. کچھ ادارے بن چکے ہیں. بہت سارے سوال ذہن میں آتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں مغرب میں اردو مرتی جا رہی ہے، مشاعرے یا اس قسم کی ادبی تقریبات جو ہوتی ہیں ان کی وجہ سے نئی نسل اردو سے متعارف ہوتی ہے. لیکن ہم پھر یہ بھی دیکھتے ہیں کہ کچھ نئی نسل کے لکھنے والے وہاں تخلیقات اپنی کر رہے ہیں اور وہ بلا شبہ ایسی ہیں کہ ان کا ابلاغ بھی ہو رہا ہے اور ہم سب اس سے مستفید بھی ہو رہے ہیں. گفتگو کو آگے بڑھاتا ہوں. سب سے پہلے آج اپنے معزز مہمان سے آپ کا تعارف کرا دوں. جواں سال ڈاکٹر ہیں، پیشے کے لحاظ سے میڈیسن ڈاکٹر ہیں، افسانہ نویسی بہت خوبصورت کرتے ہیں. ملاقات کراتا ہوں آپ کی ڈاکٹر بلند اقبال سے. ڈاکٹر بلند اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ اسٹوڈیو تشریف لانے کا. شکریہ اور ہمیں وقت دینے کا. بہت شکریہ. یہ جو ایک اظہار، تخلیق، ایک آرٹسٹ پینٹنگ کرتا ہے، شاعر شعر کہتا ہے، آپ نے افسانہ اپنا جو ایک اظہار کا ذریعہ بنایا، کوئی شعوری کوشش کی تھی یا لاشعوری طور پہ جب آپ لکھنے بیٹھے تو افسانہ ہو گیا؟ مجھے ایسا کہنے دیجیے کہ ہم یہ جو آپ نے ایک بات کہی بڑی اچھی سی اس درمیان میں جب آپ پروگرام انٹروڈیوس کرا رہے تھے کہ وہاں کچھ لوگ گئے اور انہوں نے لکھنا شروع کیا. کیا لکھنا شروع کر دینے کا عمل ادب سے وابستگی ہے یا پڑھنا بھی؟ تو پڑھنے کا عمل تو آپ کا بچپن سے چل ہی رہا ہوتا ہے. تو کچھ کسی حد تک میرے اندر یہ شامل ہوتا رہا. 1985 میں میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا، ڈاؤ میڈیکل کالج میں. اس زمانے میں نے لکھنا شروع کیا تھا. جی. لیکن پڑھنے کا سلسلہ بچپن سے تھا. جی. گھر میں ایک ماحول تھا شعر و ادب کا. ابو ہمارے شاعر ہیں، آپ ممکن ان کے نام سے واقف ہوں. آپ جناب حمایت علی شاعر صاحب کے فرزند ہیں، کون اس حقیقت کو نہیں جانتا. تو شعر و ادب کا ماحول گھر سے تھا. جی جی. اور یہ کہ پڑھتے تھے، لائبریری تھی، ایک گھر میں ایک انوائرمنٹ بنا ہوا تھا. اور ہمارے ڈیڈی نے خاص طور پہ ایک ایسا اوپن لبرل جیسے کہ عام طور پہ ٹریڈیشنل فیملیز میں نہیں ہوتا ہے، اسے تھوڑا مختلف رکھا تھا. جی جی. تو ایک تربیت گھر سے مل رہی تھی. جی. اور پھر اس کے بعد میڈیکل کالج میں جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ میں لکھتا تھا. اور پھر ایک آپ کی میڈیسن اور آپ کی پروفیشنل لائف شروع ہوتی چلی گئی. تو میرے ساتھ بھی یوں ہی ہوا جیسے اور ڈاکٹروں کے ساتھ ہوتا ہے. الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ سلسلہ ٹوٹ گیا. اچھا. جی. اور پھر بات آگے بڑھی اور کچھ ایسی وجوہات ہوئی جس کی وجہ سے مجھے ملک چھوڑنا پڑا. جی. تو وہ ذرا تلخ تجربات تھے میرے. کچھ ایسی وجوہات ہوئی، یعنی جیسے کہ ایک نوجوان کا یا ایک ڈاکٹر کا ہوتا ہے کہ اچھا میں اب کوئی اور اعلیٰ تعلیم کے لیے باہر جاؤں، ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہوا تھا؟ نہیں، دیکھیے ایسا ہے کہ جب فائنل ایئر میں نے ایم بی بی ایس کیا تھا، اس سے پہلے ہی میں نے دیکھا کہ ہمارے کالج میں یا یوزولی لائک جتنے بھی میڈیکل اسٹوڈنٹ تھے سراؤنڈنگ میں، ان میں ایک امپریشن ڈیولپ ہوتا چلا گیا کہ جناب اس ملک میں تو کوئی کیریئر ہے نہیں، یہاں حالات برے سے برے ہوتے جا رہے ہیں. اور پوسٹ گریجویشن کے لیے بھی یہ کہ پاکستان میں رہ کر پوسٹ گریجویشن کرنا ہے تو اس ڈگری کی حیثیت باہر سے کرنے کے مقابلے میں کسی حد تک کمتر ہے. میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے کہ کچھ ایسا ہی ہے اور دنیا میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے.
عمومی طور پر پاکستان، بنگلہ دیش یا دوسرے ساؤتھ ایشیا کے ممالک ہیں جن کی ڈگری کو دوسرے نظر سے دیکھا جاتا ہے یا تیسرے درجے پر رکھا جاتا ہے، سچ تو یہ ہے. جی جی. تو اس طرح کی شکل بنتی جا رہی تھی. تو ایک خیال یہ بھی تھا کہ یار پوسٹ گریجویشن کرنی ہے تو باہر نکلنا ہے، اس ملک سے نکلنا ہے. مگر ایک طرف لگاؤ بھی تھا آپ کی تہذیب سے، آپ کے مذہب سے اور آپ کے اوور آل معاشرتی جتنے بھی ایلیمنٹس ہیں اس سے آپ کنیکٹڈ تھے. تو یہ ایک چیز تھی جو اٹریکشن کا سبب تھی، وہ ایک چیز تھی جو ریجیکشن کا سبب بن رہی تھی، لائک ریپلجن کا کہہ لیجیے کہ آپ توڑنا بھی چاہتے تھے اور ایک اپروچ اوائڈ کانفلکٹ تھا ڈیولپ ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. تو اس کانفلکٹ کا میں شکار ہوا، میڈیسن کیا، ہاؤس جاب کی، اور ایک طرف لگا رہا کہ کسی طرح سے یہیں جڑوں، یہیں پر ہی نوکری کروں، یہیں اپنا کیریئر میکنگ کروں، اور دوسری طرف یہ بھی سوچتا تھا کہ شاید پتہ نہیں کچھ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا. ایک انسرٹینٹی کی سچویشن تھی، ایک انسیکیورٹی کی سچویشن تھی. تو الٹیمیٹلی پھر مجھے ملک سے نکلنا پڑا. اور جی اچھا، اب جب وہاں پہنچے تو وہاں تو زندگی بالکل مختلف ہوتی ہے. سب سے پہلے تو کلچرل شاکس شروع ہو جاتے ہیں. کچھ چیزیں جو اپنے ملک میں آدمی نہیں دیکھتا وہ وہاں دیکھتا ہے. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو یہاں بڑی معیوب سمجھی جاتی ہیں وہاں کی سوشل فیبرک میں ایکسیپٹڈ. یہ کچھ کلچرل شاک کا ایک آپ پہ بھی فیز آیا؟ بالکل، بہت آیا. اچھا. ایک نئی سوسائٹی تھی، ایک نیا سوسائٹی کا اوور آل آؤٹ لک تھا. ایک وہ تمام ویلیوز جو ہمارے یہاں مختلف سمجھی جاتی ہیں، ہماری سوسائٹی اوور آل مذہب کی ویلیوز پہ ڈپینڈ کرتی ہیں. ہمارے یہاں اچھائی اور برائی کے جو کانسیپٹ ہیں وہاں پر مختلف ہو جاتے ہیں. جی. تو یہ کہ یہ سب چیزیں ایسی تھیں جو چونکا دینے والی تھیں، اور نئے عنوان بنتے چلے گئے. اور پھر یہ بھی کہ معاشرے میں ایک آدمی کی جو شکل ہے وہ کس حد تک مختلف ہے ہماری اپنی سوسائٹی سے. اور جنرلی ایک جسے کہتے ہیں کہ زندگی گزارنے کا انداز ہے یا زندگی کو لینے کا انداز ہے، زندگی کو برتنے کا انداز ہے، وہ کس قدر مختلف ہے. باوجود اس کے کہ ایک سوسائٹی جس کو میں برت کے آیا تھا یا جس میں رہ کر آیا تھا اس میں ایسٹرن ویلیو سسٹم تھا، اس میں ریلیجیس ویلیو سسٹم تھا، اور ایک دوسری طرف ایک لائف اسٹرکچر میں آ گیا ہوں جس کا سسٹم پچھلے 150 سال کی سائنس کی بنیادوں پر رکھا گیا ہے، جس میں ایک سیکولر انوائرمنٹ تھا، لیکن ایک ریگولر آدمی کی زندگی قدر بہتر تھی ہماری سوسائٹی سے. تو وہ ایک اوور آل مختلف شکلوں میں مجھ پر وہ شوقس کا سبب بن رہا تھا. اور سوچنے پر ذہن مسلسل ایک آمادہ تھا کہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا وہ خطرے صحیح ہیں، کیا یہ خطرے صحیح ہیں، کیا ہم جس تمام ایلیمنٹ کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ریزن آف پراؤڈ ہے ہمارے لیے، کیا وہ واقعی ریزن آف پراؤڈ ہے، یا لیٹس ڈیسائیڈ اباؤٹ اٹ، لیٹس کنسیڈر اباؤٹ اٹ، تھنک اباؤٹ اٹ کہ کیا ہے یہاں پر درمیان میں. کیونکہ بیس لائن کچھ بھی ہو، جی جی، پریزنٹیشن ڈفرینٹ ہے. اچھا، مغرب میں یہاں مشرق میں ہماری طرف تو جوائنٹ فیملی سسٹمز ابھی تک فالو ہو رہے ہیں، ایک گھر میں سب رہتے ہیں. اس کے یعنی جو فوائد ہیں یا اس کے عوامل اس پہ تو بحث ہو سکتی ہے. بالکل. مگر مغرب میں یہ جوائنٹ فیملی سسٹم نہیں ہے. بالکل. اچھا، وہاں کچھ آپ کو محسوس ہوا، کچھ آپ نے سینس آف کمپیریزن کیا کہ ہماری جو مشرقی اقدار ہیں اور جو مغرب کی اقدار ہیں ان میں جو فرق ہے؟ کیونکہ وہاں کہا جاتا ہے نا باپ بیٹے سے دور ہو رہا ہے، بیٹی باپ سے دور ہو رہی ہے، مگر کچھ صورتحال یہاں پہ بھی ہم ایسے ہی نہیں دیکھ رہے. جی بالکل وجہ فرمایا آپ نے. لیکن ایک بات دیکھیے، میں اس کو اور بھی اس طرح سیلیبریٹ کر سکتا ہوں کہ میں نے کہانی لکھی اس میں بے زمینی نسل کشی ہے. جی. تو کہانی لکھنے کے دوران مجھے اندازہ ہوا کہ 18 گھنٹے کی ہم فلائٹ لیتے اور ایک پورے کلچر کو کراس کر کے دوسرے کلچر میں پہنچ جاتے ہیں. بالکل صحیح. چشمہ ہمارا یا اینک ہماری 18 گھنٹے پرانی ہے، تھاٹ پروسیس ہمارا اسکول آف تھاٹ 18 گھنٹے پرانا ہے. سڈنلی ہم وہاں اپیئر ہو جاتے ہیں. اب ہم اپنے جغرافیے سے ان کے جغرافیے کو ناپ رہے ہوتے ہیں. ہم تاریخ کے اس تبدیلیوں پہ نظر نہیں رکھتے. ہم ارتقائی جو پوری ایک سویلائزیشن کا سفر ہے فرام 1.5 بلین ایئرس ٹو اپ ٹو دس ٹائم، جو کچھ بھی ویسٹ میں چینجز آئی ہیں ہماری اس پہ نظر نہیں جاتی. تو وہ تبدیلی جو ہماری نظر سے اوجھل تھی، جو ود ان 18 آورس ہمارے سامنے آ گئی ہے، تو وہ تبدیلی ہمیں نظر میں رکھنی پڑے گی. اب ان 1.5 بلین ایئرس کے اندر جو کچھ بھی تبدیلی وہاں آئی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا آف کورس امریکہ ایک نئی سوسائٹی ہے یا کینیڈین یا نارتھ امریکہ ایک نئی سوسائٹی ہے، مگر وقت آہستہ آہستہ چیزوں کو لے کر آیا ہے. تو فیملی ویلیوز چینج ہوئی ہیں، لیکن فیملی ویلیوز اس لیول پہ کس طرح سے آئی ہیں ہمیں ان کے بنیادی نقطوں کو سوچنا پڑے گا. بجائے اس کے کہ ہم ایک عام خیال یہاں جو جس چشمے سے یا جس پرزم سے مغرب کو دیکھا جاتا ہے، جی جی، وہ ایک بالکل مختلف ہے. یہاں مطلب لوگوں کا کچھ ایکسپوجر نہیں ہے، کچھ وہاں سے آنے والے کہانیاں ذرا مختلف سناتے ہیں. تو لوگوں کا یہاں پہ ایک یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہے.
کوئی فیملی سسٹمز نہیں ہیں، حالانکہ وہاں پہ بھی فیملی ریونیونز بھی ہوتی ہیں، بالکل ایک فیملی ساگا بھی ہے، سب مل بھی بیٹھتے ہیں. اچھا وہاں یہ جو ایک میں نے اس لیے کہا تھا کہ مشرق سے آپ نے اس کو یعنی اپنے ملک سے جس وقت کہ آپ نے کمپیریزن کیا ہوگا تو کچھ تنہائی محسوس ہوئی؟ تنہائی تو ہے، لیکن تنہائی کیا یہاں نہیں ہے؟ تنہائی میں فیور نہیں کروں گا کہ وہ سوسائٹی دنیا کی بہترین سوسائٹی ہے. میرا ذاتی خیال ہے کہ کوئی بھی انسان آئیڈیل انسان نہیں ہو سکتا، کوئی بھی سوسائٹی آئیڈیل سوسائٹی نہیں ہو سکتی، کچھ ہوتے ہیں آگے پیچھے معاملات. اب یہ کہ تنہائی انسان کا ایک اپنا نفسیاتی مسئلہ بھی ہے. آپ بہت لوگوں کے درمیان رہ کر بھی تنہا رہتے ہیں، آپ کسی بھی سوسائٹی میں پہنچ کر بھی تنہا ہو سکتے ہیں. آپ کو یہاں پر بھی اپنی سوسائٹی میں بہت لوگوں کے درمیان آپ ہیں لیکن پھر بھی آپ تنہا ہیں، اکیلے بیٹھے ہیں. تو وہ تنہائی ایک طرح سے بلیسنگ بھی ہے کیونکہ تنہائی ضروری بھی ہے، تو تنہائی ایک کرب بھی ہے. ٹھیک. تو اب آتا ہوں آپ کے افسانہ نویسی کے اوپر. آپ کی حال ہی میں شائع شدہ کتاب ہے فرشتے